اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو نفل روزہ توڑنے کے لیے قسم دلائے تو سیدنا ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان اور سیدنا ابو الدرداء کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ تو سیدنا سلمان حضرت ابو الدرداء کی ملاقات کو گئے تو انہوں نے ام الدرداء کو بہت خستہ حالت میں پایا۔ ان سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو اب دنیا کی کچھ ضرورت نہیں رہی۔ اتنے میں ابو الدرداء بھی آ گئے اور انہوں نے سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور سلمان سے کہا کہ تم کھاؤ، میں تو روزہ دار ہوں۔ سلمان نے جواب دیا میں نہیں کھاؤں گا تا وقت یہ کہ تم بھی کھاؤ۔ بالآخر ابو الدرداء نے روزہ توڑ دیا اور سلمان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو ابو الدرداء نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ سلمان نے کہا کہ ابھی سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھنے لگے تو سلمان نے کہا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب اخیر رات ہوئی تو سلمان نے کہا اچھا اب اٹھو، چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر ابو الدرداء سے سلمان نے کہا کہ بے شک تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو۔ پھر ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ تمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا، یعنی بالکل صحیح بات کہی کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ کوئی دن بھر روزہ رکھ لے، رات بھر قیام کرے تو ظاہر ہے وہ انسانی معاملہ تو نہیں ہے، تو کبھی روزہ بھی رکھنا چاہیے، کبھی افطار بھی کرنا چاہیے، کبھی یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم کوئی قیام کر لے، باقی رات سو بھی جائے، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے۔ جب کوئی روزہ دار کسی سے ملنے گیا اور وہاں روزہ نہ توڑا، سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس تشریف لائے تو ام سلیم نے آپ کے سامنے کھجور اور گھی رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا گھی واپس اس کے ڈبے میں اور کھجوریں اس کے برتن میں رکھ دو، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ گھر کے گوشے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے نفل نماز پڑھی اور ام سلیم کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ ام سلیم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف میرے ہی لیے دعا فرمائی، تو آپ نے فرمایا اور کیا؟ تو ام سلیم نے عرض کی کہ اپنے خادم انس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ بس آپ نے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں چھوڑی جس کی میرے لیے دعا نہ کی ہو۔ اس طرح کہ اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما، اسے برکت عطا فرما دے، تو دیکھ لو کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور مجھ سے میری بیٹی امینہ بیان کرتی تھی کہ جس وقت حجاج بصرہ آیا تو اس وقت تک 120 سے کچھ زیادہ میرے حقیقی بچے دفن ہو چکے تھے، یعنی بچے، بچوں کے بچے، یوں یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اضافہ کیا۔